السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ 31 اکتوبر سے 6 نومبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اس حصے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو اپنے سٹاف یعنی جو ایسٹرو ہوپ کا جملہ سٹاف ہے میرے سامنے ہے، اس وقت بھی میرے قریب میں، سب کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے شامل حال رہیں گی، اور اس عید کا جو بھی عید قربان کا جو اصل مقصد ہے، عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے، مالک جو پیغام دینا چاہتا ہے، پروردگار نے جو ہم تک پہنچایا، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، قربانی دینا چاہیے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، خاص طور پہ اپنے سماج کے لیے اور اپنے پیارے ملک کے لیے۔ قربانی ہر شعبے میں، ہر معاملے میں دی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق صرف ذبیحے سے نہیں ہے کہ آپ ذبح کریں، نماز پڑھیں اور اپنے فرائض سے فارغ ہو جائیں، نہیں، یہ پوری زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات کا حصہ ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حصے میں بھی ہیں دنیا کے، وہاں آپ اس ملک کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے ملک کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا، اور اپنے آپ کو ثابت کیجیے گا کہ آپ اپنے کردار کے کتنے بہتر ہیں اور مالک کے پیغام کو آپ نے کتنا سمجھا ہے۔ یہ تھا عید کی مبارکباد اور ہمارا پیغام آپ کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم جی برج حمل کی، ایریز، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ یکم تک 11 نومبر آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں رہتی، وہ آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور کو بہت اہم بنا سکے گا، جبکہ آپ کے قائدانہ صلاحیتیں بھی مزید اجاگر ہو سکیں گی۔ زحل آپ کے زائچہ کے 7ویں یعنی اپنے شرفی گھر میں رہتی، وہ آپ کے لیے مشترکہ مفادات کے کاموں میں مالی مفاد یا مالی فوائد کا حصول جو ہے ممکن بنانے کے علاوہ ازدواجی خوشیاں لانے کا سبب بھی بن سکے گا، اور اس کے لیے جب جو بھی کوششیں کریں گے اس میں آپ کا معاملہ اور مددگار ثابت ہو سکے گا۔ مشتری آپ کے خانہ مال میں راجے رہتے ہوئے آپ کو مالی لین دین سے متعلقہ امور میں محتاط رویہ اپنانے کے لیے اکساتا رہے گا یا خبردار کرتا رہے گا، تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 31 اکتوبر کو آپ کے دوست احباب جو ہیں آپ کے مددگار رہیں گے، اور کسی دیرینہ خواہش کی جو تکمیل میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ 1 نومبر کو مالی معاملات میں کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ 2 نومبر کو بہتر اور فائدہ مند خبریں سننے کو مل سکیں گی۔ 3 نومبر کو کسی دوست کی مالی مدد کر سکیں گے۔ 4 کو خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر حقیقی صورتحال کا سامنا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 5 نومبر کو حالات کے مطابق سماجی سرگرمیوں میں آپ کا رجحان جو ہے برقرار رہے گا۔ 6 نومبر کو اپنی صحت سے غفلت برتنا آپ کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، اور اب یا تو آپ محتاط رہیے گا، احتیاط کر لیجیے گا اپنی صحت کے بارے میں، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیجیے گا، ورنہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو نہیں ہے، لیکن منفی اثرات کا حامل دن 31 اکتوبر اور 4 نومبر کا ضرور ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ان 2 دنوں میں آپ کو خاص احتیاط کرنی ہوگی۔ برج ثور، ٹورس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 اور 2 نومبر آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ یعنی لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر دونوں کے ساتھ موجودہ تعلقات میں بہتری لا سکے گا، جبکہ آپ کی ادب سے دلچسپی بھی مزید بڑھ سکے گی۔ 3 سے 26 نومبر زہرہ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی اور شادی سے متعلقہ جو امور ہیں ان کو اہم بنانے کے علاوہ آپ کے شراکتی امور میں فائد کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا۔ 1 نومبر کو زہرہ نیپچون تربی کے باعث آپ کے فیصلوں میں خامیوں کا اندیشہ حاوی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے کوئی غلطی کا امکان باقی رہ سکتا ہے، اس لیے محتاط طرز فکر جو ہے اپنانے کی کوشش کیجیے گا۔ 3 اور 4 نومبر کو زہرہ یورینس تثلیث کی وجہ سے آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں مزید نکھر سکیں گی، جس کی بنا پر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار منفرد انداز میں کرنا آسان ہو سکے گا، دوسروں سے اپنے معاملات بھی شیئر کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے تفصیلی جائزہ۔ 31 اکتوبر کو اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ 1 نومبر کو بہتر حکمت عملی اختیار کرنے سے اپنی پوزیشن کو دوسرے کے سامنے مزید بہتر بنا سکیں گے۔ 2 نومبر کو اپنے پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے محتاط رہیے گا۔ 3 نومبر کو کسی قریبی عزیز کے ساتھ آپ کے باہمی تعلقات خراب ہونے کا خدشہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ 4 نومبر کو کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرتے وقت اور بعض مالی لین دین کے کاموں میں احتیاط کرنی ضروری ہوگی۔ 5 نومبر کو شراکتی امور جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے نپٹانے کے لیے یا ان کا آغاز کرنے کے لیے پہلے اچھی ریسرچ کر لیجیے گا، تحقیق کر لیجیے گا یا چھان بین کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہیں ہو۔ 6 نومبر کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی
कोशिश कीजिएगा और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 4 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जायजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम और 2 नवंबर को आपके जायजे के छठे घर में रहते हुए आपको जरूरत से ज्यादा काम करने पर उकसा सकता है, जिससे आपकी सेहत बिगड़ने का खदशा जो है हकीकत बन सकता है। लिहाजा अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अतारत 3 नवंबर तक 24 नवंबर आपके जायजे के 7वें घर में रहते हुए अदबी और साइंसी हलकों में आपकी मकबूलियत बढ़ाने के अलावा बहुत से शराफती उमूर में फायदा का बाइस भी बन सकेगा। जोहरा 3 से 26 नवंबर आपके जायजे के 7वें घर में होने की वजह से शराकती और अज़दवाजी जिंदगी में पैदाशुदा पेचीदगियों के बावजूद आपके समाजी और घरेलू हालात को संभाले रखेगा, यानी उसको इक्वल रखेगा, आपके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा नहीं होने देगा, और अगर कुछ होंगे तो आपको फेवर करेगा ताकि आप उन मुश्किलात से बाहर निकल सकें। यकम और 2 नवंबर को अतारद नेपच्यून तरबी की वजह से आप में ज़हनी उलझाव पैदा हो सकता है, लेकिन इससे आपकी सोच में बेहतरी आ सकेगी। 3 और 4 नवंबर को तारद यूरेनस तस्लीस की वजह से आपका रुझान तकनीकी कामों की तरफ बढ़ सकेगा। अलावाजी आप में तजर्बाती सोच जन्म ले सकती है, जिससे आपकी जहनी सतह जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेगी, यानी आपकी जो मेंटल अप्रोच है वो मजीद बेहतरी की तरफ चल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अक्टूबर को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 1 नवंबर को किसी नए काम का आगाज होने का इम्कान है। 2 नवंबर को नई सरमायाकारी करना जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 3 नवंबर को रिहायश की या जगह की तब्दीली वगैरह का मामला ज़ेरे गौर रहेगा। 4 नवंबर को किसी अहम मीटिंग में शिरकत कर सकेंगे। 5 नवंबर को कोई तयशुदा प्रोग्राम मनसूख होने का इम्कान है, इसलिए अपने आप को मायूसी या मजीद उलझाव से बचाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 6 नवंबर को जज्बाती उमूर अंजाम देने में एहतियात बरतना बहुत जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो 2 और 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 4 नवंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।